نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق نے آج ہمیں اپنے سلسلے واقعات بخاری میں ایک بار پھر موقع عطا فرمایا ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ صحیح بخاری شریف کی ان روایات پر مشتمل ہے جس کے اندر کسی واقعے کا ذکر آتا ہے، اور واقعات بخاری کے تناظر کے اندر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تبرک کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلا جو درس تھا وہ پہلا درس تھا جو تبرکات پر ہم نے دیا تھا۔ اب یہ تبرکات مصطفیٰ کے عنوان سے دوسرا درس ہوگا، اور اس کے اندر ہم بخاری شریف سے روایات پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے درس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبرکات کی خود تعلیمات ارشاد فرمائیں، اور یہ بھی میں نے بتایا کہ کوئی یہ کہے تو بات غلط ہوگی کہ تبرکات کا عقیدہ، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ قول صحابی کو حجت نہیں مانتے، تو اس لیے وہ لوگ کہہ بھی سکتے ہیں یہ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تعلیمات نہیں دی، تو بعض صحابہ کرام سے جو دلیل ملتی ہے وہ ناکافی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے صرف دیکھ کر عمل کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھ کر صحابہ کرام نے ادب میں تبرکات کے بہت ساری روایات ہیں اس پر، لیکن میں تو پچھلا درس اس پر دیا کہ حضور نے خود تعلیمات عطا فرمائی، ارشاد فرمائی کہ خود فرمایا کہ اس کو پیو۔ آج اگلی روایت میں پڑھ رہا ہوں، وہ صحیح بخاری شریف کتاب المرض جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کے اندر یہ روایت ہے۔ پھر یہ روایت کتاب الفرائض کے اندر بھی موجود ہے۔ باب قول اللہ تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے تحت امام بخاری لائے۔ پھر امام بخاری کتاب تفسیر القرآن کے اندر بھی اس روایت کو لائے، وہ بھی باب قولہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل۔ پھر کتاب الاعتصام کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے، اور پھر امام مسلم کتاب الفرائض میں، اور کئی روایات کئی کتب حدیث کی جو ہیں وہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لیکن میں نے بخاری شریف سے آپ کو حوالہ دے دیا کہ بخاری شریف میں یہ روایت کئی مقام پر آئی ہے، اور روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یقول مرضت مرضا فأتانی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعودنی و ابو بکر وہما ماشیانی فوجدانی اغمی علی فتوضأ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم صب وضوءہ علی فافقت فاذا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف اصنع فی مالی کیف اقضی فی مالی فلم یجبنی بشیء حتی نزلت آیت المیراث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بخاری شریف میں روایت آئی ہے، اور اس کو روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ایک دفعہ میں شدید بیمار ہو گیا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کے لیے پیدل تشریف لائے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمومی عادت مبارکہ تھی
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، حضور وہاں تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر تھے. تو عمومی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ تھی کہ کثرت کے ساتھ زیادہ، اور بھی صحابہ جاتے لیکن زیادہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے. اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نہ ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری غیر موجودگی میں نماز پڑھاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل میرے گھر میں بیمار تھا، میری عادت کے لیے تشریف لائے. انہوں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پایا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو سے بچا ہوا متبرک پانی میرے اوپر چھڑکا. اب یہ روایت کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، یعنی وضو اردو میں جس کو کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں وضو، اردو میں کہتے ہیں وضو. چلیں اردو والا استعمال کر لیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد اپنے وضو سے بچا ہوا پانی میرے اوپر چھڑکا. اور پھر کہتے ہیں اس سے، وہ کہتے ہیں میرے اوپر ایک بے ہوشی کی کیفیت تھی اس وقت، اس سے مجھے فوراً ہوش آ گیا. میں نے دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مرنے سے قبل میں اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں، یا میں اپنے مال کا فیصلہ کیسے کروں. آپ نے مجھے کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آیت میراث نازل ہو گئی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 12 ہے. یہ اس کے اندر میراث کے احکام آئے. وہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ یعنی کہ یہ اس مقام پر نازل ہوئی جب میں نے یہ سوال پوچھا. اب وہ آیت میراث آئی، اس میں احکام میں شریعت آئے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اپنے موقع پر کریں گے. اب ہم اپنی دلیل لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے اوپر بے ہوشی طاری تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تھے. تو دونوں بزرگ ہستیوں کی تشریف آوری کی مجھے خبر نہیں ہوئی کہ میرے اوپر تو بے ہوشی طاری تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد وضو سے بچا ہوا جو بابرکت پانی تھا جس کو نسبت رسول حاصل تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم منور کی برکت حاصل تھی، وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اوپر ڈالا تو مجھے ہوش آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ بغیر وضو کیا ہوا پانی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ جو ہوش آئی تھی وہ پانی فقط پانی کی وجہ سے نہیں آئی تھی بلکہ بابرکت پانی کی وجہ سے آئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس کی برکت تھی. وہ کہتے ہیں مجھے ہوش آئی. اب یہ عمل، اس بات کو سوچیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ان کو ہوش آنے کے بعد کسی نے بتائی ہوگی، کیونکہ جب وہ بے ہوشی کی کیفیت میں تھے تو ان کو تو سیدنا صدیق اکبر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خبر نہیں ہوئی. وہ تو جب پانی ڈالا گیا اور ہوش آئی تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو خبر تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور وضو کر کے بابرکت پانی آپ پر ڈالا جس کی برکت سے آپ کو ہوش آئی اور آپ کی بیماری کے جو شدت تھی اس کے اندر تھوڑا کنٹرول ہوئی وہ شدت. تو اس کے اندر کیا ہے، اب دیکھیں برکت کی تعلیم بھی دی صحابہ کرام نے حضور کے سامنے. تو میں کہتا ہوں یہ حضور کی سنت تقریری بھی ہے، سنت قولی پچھلے درس میں ہم نے بتا دی، تو سنت تقریری بھی بتا دی کہ حضور کی موجودگی میں ہی کسی نے خبر دی ہوگی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ بے ہوش تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کر کے اپنا بابرکت پانی آپ پر چھڑکا ہے جس کی برکت سے آپ کو ہوش آئی اور آپ کی بیماری میں کمی آئی. اب اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات ثابت ہوتے ہیں.
اور یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے، یعنی یہ سنت فعلی بھی ہے اور بعد میں اس کی تبلیغ حضور کے سامنے کی گئی۔ یہ تبرکات کا عقیدہ اس انداز میں صحابہ میں معروف تھا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت لوگوں نے اس عقیدے کو رواج دیا ہے۔ نہیں، تاریخ میں یہ عقیدہ کبھی کسی صدی کے اندر ایسا ہوا ہی نہیں کہ اس عقیدے پہ عمل نہ ہو۔ اس کے اوپر آگے روایات آئیں گی۔ اگر بخاری مسلم کی قید نہ ہوتی تو میں آپ کو ائمہ، علماء، محققین، محدثین، شارحین، فقہائے کرام، ائمہ مجتہدین کے حالات زندگی پڑھ کر سناتا کہ کسی امام نے کبھی بھی تبرک کا انکار نہیں کیا، بلکہ دلیل سے تبرکات کے عقیدے کو ثابت کیا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، ایک اور روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، یہ کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری میں یہ روایت کتاب الجنائز کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کتاب الجنائز کے اندر بھی، کئی مقام پر صحیح بخاری میں یہ روایت بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد او شبا ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها او عنه فقالوا مات قال افلا قلتم اذنتموني قال فكأنهم سخروا امرها او امره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله لا ينورها لهم بصلاتي عليهم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری بخاری میں روایت ہے، مسلم میں بھی ہے یہ روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت یا ایک نوجوان مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ عرصہ مفقود یعنی کہ غائب پایا، دیکھا کہ وہ اب مسجد میں صفائی کرنے نہیں آتا یا آتی، تو اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں استفسار فرمایا تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ گویا صحابہ کرام نے اس کی موت کو اتنی اہمیت نہ دی، یعنی کہ ایک سادہ، اور بھی مکہ مدینہ پاک کے اندر اور بھی لوگ فوت ہوتے تھے، تو انہوں نے بھی ایک سادہ انسان کی جیسے موت ہوتی تو خبر نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر میں کے بارے میں بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اس کا مقام تدفین بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہاں تشریف لے جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اب نماز جنازہ ایک دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر گئے صحابہ کرام کے ساتھ، اور جا کر اس کی قبر کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمایا کہ یہ قبریں اپنے مکینوں کے لیے ظلمت و تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ میری ان پر پڑھی گئی نماز جنازہ کی بدولت، یہ لفظ ہے، میری اس کے اوپر پڑھی گئی نماز جنازہ یعنی جو میں نے دعا مانگی ہے، اس کی برکت سے ان کی یعنی اس قبر کی ان کی تاریک قبور کے اندر روشنی فرما دے گا۔ اور یہ اس کے اوپر امام ابن ماجہ نے چونکہ یہ روایت بھی بیان کی اور اس کے اندر یہ لفظ بڑھا دیے امام ابن ماجہ نے۔ علامہ ابن ماجہ کے جو روایت کردہ حدیث اس کے لفظ ہیں قال فإن صلاتي عليه له رحمۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا اس نوجوان کا جنازہ پڑھنا اس کے لیے باعث رحمت اور خیر و برکت ہوگا۔
اب دیکھیں آقا کی دعا نے برکت دی کہ نہیں دی؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برکت ہوگی، ضرور ہوگی برکت، اور فرمایا کہ یہ میری دعا کے صدقے میں ہوگی جو میں نے اس کی قبر پر آ کے دعا مانگی۔ اب ان روایات اور بھی روایات ہیں، کبھی موضوع ہوا تو اس پر بھی بات کریں گے۔ یہی وہ روایات ہیں جس سے بندہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ بندے کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی قبر پر جا کے دعا مانگنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سب جائز امور میں سے ہیں۔ کہ دیکھیں اب صحابہ کرام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر گئے، قبر پہ جانا شرک ہے، یہ غلط بات ہے، یعنی کہ لا علمی پر مبنی بات ہے کہ جو لوگ بس اتنی سی بات سن کر کہ کوئی قبر پہ گیا اس کو مشرک ٹھہرا دیتے۔ قبر پہ جانا تو سنت ہے، اور بعض کہتے نہیں اجتماعی طور پر نہیں جانا چاہیے، اجتماعی طور پر جانا جائز نہیں ہے، اور بھائی اجتماعی طور پر جانا بھی سنت ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی روایات ہیں۔ ابھی درس حدیث کے سلسلہ ان قریب یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہوگا تو اس کے اندر ہم آئیں گے، یہ ساری باتیں آئیں گی اس کے اندر، اور جب ہم درس حدیث کی بات کریں گے تو پھر بخاری مسلم کی قید نہیں ہوگی، پھر تو ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے اس کے اوپر، اور آپ کو بتائیں گے کہ اجتماعی طور پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر پر جاتے تھے، قبروں پہ جاتے تھے حضور علیہ السلام، اور عادتاً تشریف لے جاتے تھے۔ تب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بھی صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، قبر کے اوپر حضور خود تشریف لے گئے، صحابہ ساتھ تھے، اور فرمایا کہ اس قبر کی تاریکی چھٹ جائے گی، کس وجہ سے؟ فرمایا میری دعا کی برکت کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیمات تبرک دے دی، اور بخاری شریف اس کی گواہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں، مسلم شریف کے اندر ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جمرہ پر کنکریاں ماریں اور اپنی قربانی کا فریضہ ادا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کا دایاں حصہ حجام کے سامنے کر دیا، اس نے دائیں طرف کی بال مبارک مونڈے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا اور انہیں وہ بال عطا فرمائے۔ اس کے بعد سر انور کی بائیں جانب حجام سے کے سامنے کی اور فرمایا کہ یہ بھی مونڈو، تو اس نے ادھر کے بال بھی مونڈ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ کو عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اب یہ روایت صحیح مسلم شریف میں کئی مقام پر ہے کہ بال کٹیں، اور بال کٹنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے حضرت ابو طلحہ کو پکڑا دیے اور پھر بعد میں کہا کہ چونکہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں قریب، یہ صرف بالوں کو کہ زمین پر نہ گریں اور اس کی برکت کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ یہ ان میں تقسیم کر دو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال صحابہ کرام کے اندر تقسیم کر دی۔ ایسے لوگوں کا بھی رد ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس بال کو جس میں رسالت مآب کا اتصال ہو وہی بابرکت ہوتا ہے، جو کٹ گیا وجود اقدس سے وہ بابرکت نہیں ہے، تو یہ کٹے ہوئے بالوں میں برکت ہے اور حضور تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور بھی اس کے اوپر کئی احادیث ہیں بخاری شریف کے اندر، اگر پڑھیں، بس یہی بتانا مقصود ہے کہ یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو بخاری مسلم میں تبرکات کے عقیدے کے بارے میں آئیں گے، جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، رد نہیں کر سکتا جس کا۔ لہٰذا آج کا درس میں اسی مقام پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ، جس کے اندر اب تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تبرکات کے اوپر کہ حضور نے خود تعلیم دی، اس کے اوپر ہم نے 2 نشستیں کی۔ انشاءاللہ اگلی نشست جو ہم کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس اور دیگر اعضاء مبارکہ سے برکت کے واقعات صحابہ کرام کے ہیں جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔